السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک۔ عزیزان گرامی، تعلیم دینے سے پہلے یوٹیوب پہ مختلف قسم کے کمنٹ جو لوگ ڈالتے ہیں، جس کی سوچ گندی ہے، زہرآلود ہے، الفاظ ساتھ نہیں دے رہے، اندر کی خباثت سے مجبور ہیں، اور قرآن اور سنت کی آڑ میں صرف زبان پہ عمل نہیں کرتے، لوگوں کو گمراہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ بھائی مجھے سبسکرائب کا کوئی شوق نہیں ہے، مجھے بزرگان دین صوفیاء کرام اپنے آباء و اجداد سے جو خیرات ملی ہے، ان کی جوتوں کا صدقہ میرے دوست احباب نے مشورہ دیا، قائل کرنے کی کوشش کی، میں تو وہ خیرات بانٹ رہا ہوں۔ میرا کسی کے پیر سے کیا تعلق اور کسی مرید کے ساتھ کیا تعلق؟ اور دوسری بات یہ، اگر کوئی غیر تصوف کو نہیں مانتا، صوفی کرام کو نہیں مانتا، بزرگان دین کو نہیں مانتا، میرا ای میل ہے، میرا نمبر ہے، آپ مجھ سے سوال کریں، میں آپ کو جواب دوں گا۔ تو ادھر چھوٹا کمنٹ لکھ کر وقت برباد کرتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، وہ گمراہ ہو گئے۔ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لازم اور ملزوم ہے۔ قرآن اگر وحی جلی ہے تو احادیث مطہرہ وحی خفی ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن لازم اور ملزوم ہے۔ اب حدیث سے کیسے انکار کرتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ اتنے بڑے بڑے فقہا جو آئے ہیں، سلفی تو اتنے چھوٹے سے قلیل لوگ ہیں، نہ ان کے بنیاد کا پتہ، نہ ان کے عقیدے کا پتہ، تو قلیل کو کثرت پر کیسے آپ ٹھونستے ہو؟ بس اتنی آپ کے لیے کافی ہے۔ گھریلو پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، قرض سے خلاصی کے لیے، بے اتفاقی دور کرنے کے لیے، خیر و برکت کے لیے، حصار کے لیے سینکڑوں مسائل کا حل دے رہا ہوں۔ جادو کے لیے، جنات کے لیے، شیاطین سے حفاظت کے لیے، منافقین، پاجرین، کافرین، ظالمین سے نجات کے لیے، اور خصوصاً جو سالکین ہیں، جو علماء ہیں، جو مجاہد اور ریاضت میں ہیں، یا جو سیاسی کیریئر رکھتے ہیں، یا جس طرح اپنے گاؤں کا چودھری ہے، یا کسی سیٹ پر متمکن ہے، اللہ نے نوازا، یا اللہ نے کاروبار سے نوازا، نعمت خداوندی سے نوازا، تو ان تمام اموروں کے لیے کہ لوگوں کی نظروں سے حفاظت میں، یعنی اللہ کی حفاظت میں جانے کے لیے ایک، اور ان لوگوں کی جتنے بھی ہتھ کنڈے ہیں، حملے ہیں، وار ہے، چاہے نظر بد ہو، چاہے جادو ہو، چاہے اور شیطانی حملے ہو نقصان پہنچانے کا، ان تماموں سے اللہ کی حفاظت میں جانے کے لیے یہ بزرگان دین کے مجربات میں سے ہیں۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ یہ وظائف جو آپ بتا رہے ہیں، یہ کتابوں سے بتا رہے ہیں، آپ کی سوچ بڑی چھوٹی ہے، ابھی تک آپ نے ہماری گفتگو سے اندازہ نہیں لگایا۔ اگر آپ اتنے قابل آ جائیں، ایسے بولے نا، وہ بندے خدا کتابوں کا ریفرنس دینا بہت ضروری ہوتا ہے، یہ ہمارے اسباق میں داخل ہے۔ میرے ساتھ لاتعداد سلاسل ہے، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، خاندانی طور پر پہنچا ہے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ اوراد قادریہ، اوراد چشتیہ، اوراد نقشبندیہ، اوراد سہروردیہ، اوراد رفاعیہ، اور اوراد شاذلیہ یا وغیرہ اوراد اویسیہ، یہ تو مجھے خیرات میں ملی ہے، یہ تو ہمارے اکابرین کے مشقتوں، ریاضتوں اور مجاہدات کا ثمرہ آسانی سے مجھے پہنچا ہے۔ باقی ریفرنس اس لیے دیتا ہوں
کہ غیر کی زبان بڑی تیز ہوتی، چرب زبانی سے چلتی ہے، تاکہ ہم ریفرنس دے دیں اور ان کی کتابوں سے دے رہا ہوں، لیکن جن کو سمجھ آ رہی ہے عربی کی ان کو سمجھ ہے، جن کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو ظاہر ہے وہ تو اندھے تقلید میں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ریفرنس دینا بڑا ضروری ہے، از ویری مسٹ۔ تو باقی جو غیر پیروں کے مریدین ہیں، فضول قسم کے آپ معاملات میں پڑے، مجھے فون کرتے ہیں، مانتے ہو نہیں۔ ایک آدمی ایک پیر کا مرید ہے، 20 سال اس نے لگایا، 16 سال لگایا۔ کل میں نے اسرار و رموز میں بھی بات بتائی، اور وہ مجھ سے طلب کرتا ہے کہ جی مجھے کشف بتاؤ، جن کیسے ملے گا، موکل کیسے ملے گا۔ یعنی سنت کی راستے کو ترک کر کے غیر اللہ میں پڑ گیا، ان کو پوچھتے رہتے ہیں۔ تو بابا اپنے پیر صاحب سے پوچھو، آپ کو دے 16 سال 20 سال آپ نے ادھر لگایا، میرا قیمتی وقت کیوں برباد کرتے ہو؟ ہم نے آپ کو پیغام دینا ہے، پیغام دے دیا۔ جو اجازت لینا چاہتا ہے تو ان کو اجازت ہے، وہ پڑھیں۔ ہمارا مقصد ریئل تصوف ہے، مسٹسزم، جو جینون بزرگان دین ہے، جو تعلیمات صوفیہ سے آراستہ ہے، آراستہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج سے آپ 50 سال 100 سال پہلے انہی کی تعلیمات کو لیے ہوئے ہم ایک چھوٹے سے دیے ہوئے جگنوں کی طرح روشن کرنے کی تاریکی میں کوشش کرتے جا رہا ہوں۔ تو وہ واٹس اپ کرے، زیادہ باتیں نہ کریں، وہ واٹس اپ کرے، وہ فون کرے جتنی آپ کو ضرورت ہو، اگلے کا خیال کرے، ان کی مصروفیت کا خیال کرے، وہ اتنا فارغ نہیں ہے۔ تو اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے دے۔ وہ اسم اعظم ہے الحسیب، لیکن آپ لوگوں نے پڑھنا ہے حسبی اللہ الحسیب۔ یہ ذکر امام جزری نے حسن حسین میں بھی لایا ہے، اور کتاب شمس المعارف میں بھی، اور بھی اذکار کی کتابوں میں یہ بات آئی ہے، اسماء الحسنہ کی شرح میں۔ لیکن آپ لوگوں نے پڑھنا ہے حسبی اللہ الحسیب۔ جس شخص کو کسی بھی چیز کا خوف ہو، ڈر ہو، گھبراہٹ ہو، وہ جمعرات سے اس ذکر کو شروع کرے، 8 دن تک پڑھے، صبح شام 70 مرتبہ، صبح بھی 70 مرتبہ پڑھے، شام بھی 70 مرتبہ پڑھے، وہ انشاءاللہ ہر چیز کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اچھا جی، اب اگر کوئی شدید مشکلات میں ہے، ٹربل میں ہے، حاجات کے لیے، مشکلات کے لیے، تکالیف کے لیے، آزمائشوں سے نکل کے لیے، مقدمات میں ہے، قرض ڈوبی ہوئی ہے، تو اس کے لیے ہم کیسے پڑھیں؟ میرے بھائیوں، پھر اس کے لیے آپ لوگوں نے 313 مرتبہ، 1100 مرتبہ، 3000 مرتبہ، یا جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کا ہر لفظ، ہر اسم اعظم ہے، اور اللہ سے اس اسم کے ذریعے معافی کے طلبگار رہو۔ جو بھی آپ کی حاجت روائی ہے، یہ سنت انبیاء بھی اور سنت بزرگان دین بھی ہے۔ اللہ کی تعریف کرو، دعا کرو، پھر کہہ دو اللہ حسبی اللہ الحسیب، حسبی اللہ الحسیب، حسبی اللہ الحسیب۔ یا اللہ، میں نے جو اسم پڑھا، اس کے وسیلے سے، اس کی برکت سے میرے حاجت روائی فرما، میرے مشکلات کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے، جو بھی آپ کی مشکل ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، ہمارا ہر اسم، ہر وظیفے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ توبہ، یا 2 رکعت صلاۃ شکریہ، یا 2 رکعت صلاۃ وضو، یا 2 رکعت صلاۃ تحیۃ المسجد، یا 2 رکعت صلاۃ حاجت، یہ ضروری ہدایات میں سے ہیں، ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد چل 24 گھنٹے جب جی چاہے، جس وقت چاہے، بغیر پابندی کے، بغیر وضو آپ یہ ذکر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو شاد رکھے، آباد رکھے، جہاں بھی رہیں، جدھر بھی رہیں، مشکلات میں آسانی ہو، حاجت براری ہو، اور نور خداوندی سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی قلوب سمیت میرے کے منور فرمائیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔